جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی کا عدم قرار دی گئی۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے اور یہ فیصلہ تو آج ہوا ہے۔ میں نے تو بہت سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پاناما کے کیس کا فیصلہ بالکل غلط ہے اور تاحیات نااہلی جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں اور اس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی قانونی اس کی تشریح صحیح نہیں کی گئی، بلکہ قانونی تشریح تو کیا آئین کو بدل دیا گیا تھا، پاکستان کے قانون کو بدل دیا گیا تھا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی تھی جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کی تھی اور آج سپریم کورٹ نے اس کو ری وزٹ کر کے ایک بہت بڑی جو تلافی تھی اس کا یعنی نقصان جو کیا تھا اس نقصان کی تلافی کی ہے انہوں نے اتنے سالوں کے بعد، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان سپریم کورٹ کا جو امیج جو کہ ٹارنش ہوا ہوا تھا اب کم از کم وہ بحال ہوگا۔ اچھا عرفان صاحب، اب نااہلی کی مدت 5 سال کی گئی ہے، نواز شریف 5 سال سزا بھگت چکے ہیں، اب وہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ یہ 5 سال بھی غلط ہے، 5 سال بھی نہیں ہونی چاہیے، ہو ہی نہیں سکتی اس طرح سے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کو تو اختیار نہیں ہے نا، یہ اختیار آئین میں دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کسی کو نااہل کرنے کا، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو کہ آئین میں دیا گیا ہے۔ بہرکیف جہاں تک نااہلی کا تعلق ہے وہاں پہ انہوں نے اب اس کو 5 سال کہا ہے، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ ڈٹرمن ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو پاناما کیس ہے جہاں پہ کہ تاحیات نااہلی کا ذکر کر دیا گیا اور کچھ اور کیسز ہیں جہاں پہ کہ تاحیات نااہلی کا ذکر کر دیا، لیکن اس کے برعکس اشفاق فاقوانی جو ہے اس کو یہ بھول گئے ہیں بڑی جلدی۔ وہاں پہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو 62(1)F ہے اس کا تو تعین ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو پروویژن ایسا ہے جس کا کہ کوئی یعنی کوئی یارڈ اسٹک ہی نہیں ہے کہ ڈٹرمن کیسے ہوگا یہ سارا، تو یہ اس طرح کی چیز ہو ہی نہیں سکتی ڈٹرمن۔ تو وہ والا جو فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ نے بہت سال پہلے کیا تھا اور اس فیصلے کو نظر انداز کر کے تو بعد میں جو فیصلے تھے جو کہ کم ججز کے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ تاحیات نااہلی کا دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ نے کیا ہے یہ بہت ضروری تھا، اس طرح کے اور بھی فیصلے ہیں وہ بھی ان کو ری وزٹ کرنے پڑیں گے آنے والے دنوں میں۔ ساتھ ہی رہیے گا، سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس فیصلے کو؟ جی دیکھیں، بہت تاریخی فیصلہ ہے اور میری ذاتی رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے ذرا آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی ری وزٹ کیا کہ یہ کب شقیں شامل ہوئی تھیں۔ یہ شقیں تب شامل ہوئی تھیں جب ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے سیاسی مقاصد کے خاطر، اور جو کہ مذہب کو استعمال کرتے تھے سیاسی مفادات اور سیاسی مقاصد کے لیے، انہوں نے سیاستدانوں کو اپنی اشاروں پہ نچانے کے لیے، سیاستدانوں کو مینوور کرنے کے لیے یہ شقیں شامل کروائی تھیں۔ اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا کہ صادق اور امین صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جن کو لقب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا، وہ صادق و امین کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو آپ کا ایک اسلامک کانسیپٹ ہے جس پہ بطور مسلمان ہر ایک کا کامل ایمان ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عام بشر، کوئی عام فرد اس معیار کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتا۔ تو یہ جب انکلوڈ کی گئی تھی شقیں، اس کا مقصد صرف اور صرف سیاسی اور ذاتی مقاصد تھے، سیاسی اور ذاتی مفادات تھے، سیاستدانوں کو دبا کے رکھنا تھا اور سیاستدانوں کو راندۂ درگاہ بنا کے رکھنا تھا۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد، میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی سیاسی، جمہوری، پارلیمانی اور انتخابی تاریخ درست کر دی ہے۔ اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لائق تحسین ہے، تمام بینچ لائق تحسین ہے، 6-1 سے فیصلہ آیا ہے، میجورٹی کا فیصلہ ہے۔ یہ تو بڑا زبردست فیصلہ ہے اور سیاستدانوں کو آئندہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا جہاں اپنے سیاسی مقاصد اور مفادات کے لیے سیاستدانوں کو نااہل کروائے جانے کا سلسلہ ہو، اور کسی بھی سیاسی یا ذاتی مقاصد اور مفادات کے لیے
सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जा सके। अब इसका फायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को तो होगा ही। इमरान खान के केस के हवाले से ये बहस थी कि वो 5 साल की मुद्दत के लिए हुए हैं या ताहयात हुए हैं, या आइंदा किसी केस में वो ताहयात नाअहल तो नहीं हो जाएंगे। तो इमरान खान को भी इससे फायदा होगा। नवाज शरीफ मुस्तफीद हुए, जहांगीर तरीन मुस्तफीद हुए, इमरान खान इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। और आइंदा के लिए इमरान खान को भी, उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए कि काजी फाइज ईसा ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सिर्फ मखसूस सियासतदानों को फायदा नहीं देगा, फायदा देगा वो। दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही माजी का गलत प्रेसिडेंट ठीक कर दिया। अब पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और ताहयात कर दिया। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस हो रही थी कि सादिक और अमीन तो सिर्फ एक पाक और शफाफ हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है, उसके अलावा छोटी मोटी बातें ऐसी हैं जिनको बुनियाद बना के सियासतदानों को ताहयात नाअहल कर दिया जाता था। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से वही था जो कि सुप्रीम कोर्ट में अब डिबेट हुआ। जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इसको डिबेट किया और अब मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी, इंतखाबी और जमहूरी तारीख के लिए बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा मुस्बत फैसला है। अब कम से कम जो नाअहली की तलवार रखती थी सर के ऊपर, कभी एक वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया, कभी दूसरे को नाअहल कर दिया, माजी में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म नाअहल होते रहे, तो ये तमाशा अब बंद होगा। नवाज शरीफ के लिए एक आखिरी रुकावट थी वज़ीर आज़म फारूकी साहिबा, आप साथ ही रहिएगा स्टूडियोज़ में। साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सियासतदानों की ताहयात नाअहली अब नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। आप क्या समझते हैं, सियासतदानों के लिए जो अपने सियासी मकासद हासिल करने का दरवाज़ा था वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है? देखिए, इस फैसले के दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर ने जो अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सियासतदानों के नाअहल करने की एक शिक रखी गई थी, और दूसरा पहलू इसका ये है कि इसकी एक जज साहब जो थे साकिब निसार साहब, उनके दौर में इसका इस्तेमाल हुआ और एक सियासतदान को सियासत से परे करने के लिए ये फ़ैसला सुनाया गया कि उनकी नाअहली जो है वो उम्र भर के लिए है, यानी ताहयात नाअहली है। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अपनी यानी हैत के एतबार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, गैर कानूनी थी, अनप्रेसिडेंटेड थी। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की शिक जो है वो नहीं है कि किसी सियासतदान को हमेशा के लिए या उम्र भर के लिए आप नाअहल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा के तहत जो ये बेंच इसको रिव्यू कर रहा था सूरत हाल को, ख़ास तौर से समीउल्लाह बलोच के केस के हवाले से, जिसको उन्होंने अंडू कर दिया है, नल एंड वाइड करार दे दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के लिए रास्ता खुलना तो एक बात है, लेकिन जिस तरीके से ये रास्ता बंद किया गया था उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला